میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی سکن خراب کیا بلکہ جسے کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو جانا. یہ فارمولا کریم مکس کریم ہے ڈاکٹر صاحبہ, اتنے لوگ لگاتے ہیں, اتنے لوگ میں نے ایون پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے. یہ کرتی کیا ہے ہماری سکن کے ساتھ؟ اور اگر آپ شادی کے چکر میں کہہ رہے ہیں چلیں جی 2-3 مہینے پہلے لگا لو, کوئی بات نہیں, رنگ گورا ہو جائے گا, پاؤں ہاتھ کا رنگ گورا ہو جائے تو بس بعد میں دیکھی جائے گی, بعد میں چھوڑ دیں گے. اچھا دیکھیں اس میں بیسیکلی جو ہے نا دے آر ویری اسٹرانگ اسٹیرائڈس, ٹھیک, جو اس کے اندر ملائے جاتے ہیں. اور نارملی کچھ لوگ اس کے اندر ہائیڈروکینون اور کلوبیٹاسول مکس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ 1-2 اور مرکری بیسڈ کریمز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو نقصان پہنچاتی ہیں. ان کے مین سائڈ افیکٹس میں دانے نکلنا, آپ کی اسکن پہ روزیشیا ہو جانا, اسکن پہ بال نکل آنے اور چھائیاں بن جانا. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات تو کنفرم ہے, وقتی طور پہ رنگ بہت گورا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جو آپ اسٹیرائڈ لگاتے ہیں اور جو مرکری بیسڈ کریمز ہیں وہ آپ کے میلانوسائٹس کو رنگ بنانے سے روکتی ہیں, اور وہ آپ کی اس کلر کو سمجھ لیں کم کر دیتی ہیں, بہت کم کر دیتی ہیں. یو ٹرن ویری وائٹ. بٹ لانگ ٹرم واٹس گوئنگ ٹو ہیپن از کہ جو ان دوائیوں کے سائڈ افیکٹس ہیں, اسٹیرائڈ جب آپ اتنا اسٹرانگ اسٹیرائڈ منہ پہ کانسٹنٹلی لیپ کر کے پوری رات کے لیے لگا رہے ہیں, تو آپ کی اسکن وائٹ تو ہو گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں باریک باریک رگیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, فیس پہ مال موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پورس کلاگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسٹیرائڈ انڈیوسڈ ایکنی یا فولیکولائٹس پیشنٹس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسٹیرائڈ انڈیوسڈ روزیشیا پیشنٹس کو ہو جاتا ہے. تو وہ وقتی طور پہ آپ کی اسکن وقتی طور پہ نہیں ہوتا, وہ آپ ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. وہ سمجھ لیں اسکن کو ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے کہ اسکن کو عادت ہو گئی ہے, جب تک آپ وہ اسٹیرائڈ پھر منہ پہ نہیں لگائیں گے آپ کو خارش ہوگی, آپ کو جو ہے نا وہ الجھن ہوگی, آپ کو لگے گا کہ مجھے جلن ہو رہی ہے, اور وہ اسکن اس ٹریٹمنٹ کو, اس دوائی کو مانگتی ہے. اور اب جب آپ چھوڑتے ہیں تو اسی طرح رنگ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا جی میں یہ دوائی لگاؤں, تو اس کو چھوڑنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں نے نا ایک آدھے کیپسول دیکھے ہیں, وہ سیلونز میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں, پالشر میں ڈال رہے ہیں, اسکن پہ آپ کی ڈائریکٹ اپلائی کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کیپسول اسکن کے دیکھیں ساتھ؟ وہ نارملی جو ہے نا وائٹامن ای کے کیپسولز ہوتے ہیں جو کہ وہ بریک کرتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں, تو مکس کرتے ہیں کہ جی ہم وائٹامن ای فیشیل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آج کل کچھ پروڈکٹس ہیں جو آتے ہیں کیپسول میں بند, وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ جو ہے وہ آکسیڈائز نہ ہو جائے یا وہ کسی سیرم میں ایئر ایکسپوز ہوگا تو خراب نہ ہو. تو اس کو آپ بریک کر کے جو سیلون بیسڈ فیشیلز ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں, اور وہ ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, وائٹامن پرانے زمانے میں وائٹامن ای زیادہ تر یوز ہوتا تھا, آج کل جو ذرا دیسی سیلونز ٹائپ ہیں وہ ابھی بھی اس کو یوز کرتے ہیں, جو ذرا ہائی اینڈ سیلونز ہیں وہ اس طرح کے ڈفرینٹ ایکٹیو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں. اب وہ آپ کی اسکن کو سوٹ کر بھی سکتا ہے اور آپ کی اسکن کو سوٹ نہیں بھی کر سکتا, اور وہ آف کورس ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیپسول جو ہے وہ کون سی برانڈ کا ہے, اس کے اندر کیا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے, کیا وہ آپ کی اسکن ٹائپ کو سوٹ کرے گا یا نہیں. اکثر وہ ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کے آئلس کو اسٹرپ اوے کرتے ہیں, یا جو آپ کی آؤٹر اسکن ہوتی ہے اس کی ڈیڈ لیئرس کو ریموو کرتے ہیں. تو اگر وہ زیادہ ریموو ہو جائیں تب بھی وہ الرجی کر سکتے ہیں, بیریئر کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو جو بھی ٹریٹمنٹ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے ڈیفینیٹلی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ہم نے اسکن کیئر میں یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب رکھی ہوتی ہیں اکثر کہ آپ ایک ماسک لگا لیں, اسکرب کر لیں, اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی اپنی اسکن جو ہے نا وہ فائن لگے گی. اب تو یہ چیزیں ریپلیس ہو چکی ہیں, پھر بھی لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں. یہ تو زور زور سے جو اسکرب کرنا ہے کیا کرتا ہے ہماری اسکن کے ساتھ؟ ایکچولی اسکرب کرنا نقصان دہ نہیں ہے, کس چیز سے اسکرب کرتے ہیں نمبر 1, اور کیا آپ کو اسکرب کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا, ہر اسکن کو اسکرب کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ ایسی اسکن کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آٹومیٹکلی اسکرب ہو رہی ہوتی ہے اسکن, یعنی اسکن اتنی زیادہ بن کے اوپر سے سمجھیں جھڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اسکرب ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایگزما کاز کر رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کو اسکرب نہیں کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ون سائز فٹس آل ہم کرتے ہیں, کہ چونکہ اسکرب ایک لوگ کرتے ہیں تو میں نے بھی وہ کرنا ہے. وہ آپ ڈاکٹر صاحب میں نے تو مردوں کے سیلونز میں دیکھا ہے کہ مطلب اتنے برے طریقے سے اسکرب کیا جا رہا ہے, مردوں کو تو زیادہ رگڑ کے کہنا پڑتا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جاتے ہیں اسکن چمکدار ہو گئی. ہاں جی, وہ جو چمکدار ہوتی ہے. اب ہم نے ایک ہے اسکرب کہ آپ نے ایک ہی طرح کے کوئی بھی آپ نے اسکربنگ مٹیریل لیا اور وہ مل دیا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سائنٹیفک معیار نہیں ہے کہ کتنا اسکرب کرنا ہے. اس کو ہم اب اسی کو ہم نے سائنٹیفکلی طور پہ ایک مشین میں لگا لیا, اور وہاں پہ اسی طرح کے کرسٹل, لیکن جو ایک ہی طرح کے کرسٹل ہیں اس میں ہم اس کا پریشر چینج کر سکتے ہیں, اس کا ہم سپیڈ چینج کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے رگڑائی تو کرنی ہے, لیکن کتنی زور سے کرنی ہے, کتنی دیر تک کے لیے کرنی ہے, اور کتنے پریشر سے کرنی ہے, اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ڈرمیبریشن. یہ بڑا
समझ लें पुराना चूँकि प्रोसीजर लोग समझते हैं कि एवरीथिंग न्यू इज़ बेटर दैन द ओल्ड वंस, ये ज़रूरी नहीं होता। जो चीज़ें 40-50 साल से चल रही हैं उनमें भी रिफाइनमेंट आई है, लेकिन लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते। लोगों ने हाइड्रा फेशियल को उसके ऊपर प्रेफर कर दिया। मैं पर्सनली आज भी माइक्रोडर्म एब्रेजन को, चूँकि उसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक प्री डिफाइंड है कि कितने बारीक होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्क्रब तो आपने कर लिया, अगर आप अपने घर पे भी आपने करना हो तो डॉक्टर अगर आपको बता दे कि आपने स्क्रब करना है, कौन से वाला करना है, उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे मुख्तलिफ मौजूद होते हैं, लोग एक ही तरह का करते हैं और करना भी है कि नहीं करना। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऊपर वाली जिल्द है, आप चाहे माइक्रोडर्म कह लें या स्क्रब कह लें, ये मेडिकल स्क्रब है, मेडिकली सुपरवाइज स्क्रबिंग है समझ लें, दूसरी जो आप अपने कर रहे होते हैं, अगर वो आपकी सही हो तो डेड लेयर जो उतरती है वो नीचे वाली लेयर को ये कुदरती तौर पे बायोफीडबैक मैकेनिज़्म से वो नई लेयर अल्लाह में बनाने लग जाते हैं।